मॉनसून का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल होने के बाद कराची में असर अंदाज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एफबी एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर मॉडल कॉलोनी समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने दोपहर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। मॉनसून के तीसरे स्पेल में तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मॉनसून के तीसरे स्पेल से सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो मॉनसून का तीसरा स्पेल अब कराची में भी असरअंदाज होने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एफबी एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर मॉडल कॉलोनी समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने दोपहर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। मॉनसून के तीसरे स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है और 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में बारिशों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तीसरा स्पेल है बारिशों का जो कि कराची में असर अंदाज होने लगा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। शहरी जो हैं वो आज छुट्टी का दिन है, इसको एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पर भी निकले हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नाश्ता पॉइंट्स पर भी काफ़ी रश देखा गया है। बच्चे इस वक्त खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी का रोज़ है, इसलिए बच्चों ने फैमिलीज़ के हमरा जो है वो पार्कों का रुख कर लिया है। हल्की हल्की सी बारिश एंजॉय कर रहे हैं। नन्हे बच्चे भी जो है वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और आज जो है सिलसिला बारिशों का फिर शुरू हो गया है। बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स आयद होने पर ताजर सरापा एहतजाज हैं। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद सदर शर्जील गोपलानी ने कहा है कि जब इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर से सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो रिटेलर से क्यों लिया जा रहा है। रिटेलर से फिक्स्ड इनकम टैक्स की बात हुई कि इलेक्ट्रिक के बिलों में सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट है। इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों में सेल टैक्स के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद सदर शर्जील गोपलानी का कहना है कि रिटेलर्स पर फिक्स इनकम टैक्स आयद करने की बात हुई थी। FBI ने सेल टैक्स आयद किया है। 0 यूनिट पे 6,000 रुपये, अगर आपके 200 यूनिट है तो भी आपके 6,000 रुपये, अगर आपके 300 यूनिट हो जाते हैं तो 10,000 रुपये रिटेलर फिक्स्ड सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स एक्ट के तहत इन्होंने ये कानून लागू किया कि ये इस तरह कलेक्ट करेंगे। शर्जील गोपलानी ने कहा कि सेल टैक्स इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर पहले ही अदा करते हैं, रिटेलर्स पर सेल टैक्स आयद नहीं होता। रिटेलर्स पर माहाना फिक्स इनकम टैक्स के बजाय सेल टैक्स आयद करना गलत है। होना ये चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते, हमसे मुशावरत करके, अगर आपने लगाना ही था, असल में फिक्स टैक्स इनकम टैक्स की बात हो रही थी, आपने सेल टैक्स लगा दिया। सेल टैक्स जो है एक चीज़ कानूनी तौर पे मैन्युफैक्चरर और आपके इंपोर्टर पे लागू होती है, और वो दोनों जो आपके सेक्टर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद सेक्टर जो रिटेलर पे लगाना ये ज्यादती है। शर्जील गोपलानी ने कहा कि बिल 1 यूनिट हो या 100 यूनिट के इलेक्ट्रिक ने 6,000 रुपए सेल टैक्स आयद कर दिया है। तमाम रिटेलर्स को नॉन फाइलर बना दिया गया है, जो जुल्म है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली के बिलों में आयद सेल्स टैक्स के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि बुध 27 जुलाई तक बिजली के बिलों से 6,000 रुपये सेल्स टैक्स के फैसले को वापस ना लिया गया तो कराची के ताजर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर एहतजाजी धरना देंगे। मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक और टैक्स डिपार्टमेंट बाहमी मशावरत और मनसूबाबंदी से फाइनेंस बिल 2022 के मुताबिक इलेक्ट्रिक बिल्स को दुरुस्त करें। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की तफरीक भी ख़त्म कर दी गई है। कराची चैम्बर इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स लेना डाका मारने के मुतरादिफ है। 2 से 3 दिन में ये टैक्स वापस ना लिया गया तो हड़ताल कर दी जाएगी। ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का, जो कि कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स लेना डाका मारने के मुतरादिफ है। इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी टैक्स पर जमात इस्लामी बरहम, मुतालबा मंजूर न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स की वसूली पर ताजिर तंजीमों ने हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया कि ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाफी फिक्स टैक्स अदा नहीं कर सकते। 3 दिन में फैसला वापस न लिया गया तो हड़ताल की जाएगी। लोगों का मुतालबा ये है कि जब तक
اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جائے گا ہم کے الیکٹرک کا یہ اضافی سیلز ٹیکس لگا ہوا بل ادا نہیں کریں گے. میں ان کی حمایت کرتا ہوں, ان کو بل ادا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ ادائیگی نہیں ہوگی, اس پر اگر کے الیکٹرک نے اضافی چارجز, لیٹ پیمنٹ چارجز کیے, تو پھر کے الیکٹرک کا بھی ہم ناطقہ بند کر دیں گے اور ان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں. اس موقع پر تاجر رہنما عتیق میر کا کہنا تھا کہ اضافی ٹیکس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. ہم پہلے ہی پس چکے ہیں, اب مزید نئے ٹیکس نہیں دے سکتے. ابھی صرف کراچی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ان سے سنبھلے نہیں سنبھالا جائے گا. اس لیے اسے فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ورکنگ کرنے کے بعد اب پھر آپ بل جاری کریں, اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے, جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں یہ شامل کر کے اس تنازعات کی خاتمہ ممکن نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ اس کو بجلی کے بلوں سے ختم کر دیا. تاجر تنظیموں کے نمائندوں کا مزید کہنا تھا کہ جلد تاجر کنونشن منعقد کر کے احتجاج سمیت آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. کیمرامین احسان امین کے ہمراہ جنید فروز, سٹی 21. گیس بحران ایک بار پھر سنگین ہو گیا ہے. مختلف انڈسٹریل زون میں گیس پریشر صفر ہو گیا ہے. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ نہ ڈالر, نہ گیس, نہ پانی اور نہ بجلی کا کچھ پتہ ہے. صنعتیں کیسے چلیں گی؟ غیر یقینی سیاسی صورتحال ملک کو مشکلات میں ڈال رہی ہے. کراچی میں گیس بحران پھر سنگین ہو گیا. چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی کے مختلف انڈسٹریل زون میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہے. سائڈ انڈسٹریل ایریا میں گیس پریشر صفر ہے. صنعت کیسے چلے گی؟ گیس سپلائی کو جواز بنا کر سپلائی نہیں دی جا رہی. بالکل نااہل ہیں SSGC والے, اور زیرو گیس پریشر کر دیتے ہیں, اور ہم بولتے ہیں آپ ہمیں رائٹنگ میں دیں, ہم اپنے بائر کو دکھا سکیں کہ صاحب پریشر نہیں ہے, فیکٹری نہیں چل رہی, ہم کیا کریں. اب کوئی جواب دیتا ہی نہیں ہمیں. جاوید بلوانی نے کہا کہ غیر ملکی خریدار کو کیا جواب دیں گے. مالی سال 2022 میں نیٹ ویئر کی ایکسپورٹ $5.5 ارب رہی. نہ ڈالر, نہ گیس, نہ بجلی اور نہ ہی پانی کا کچھ پتہ ہے. سیاسی غیر یقینی صورتحال سے ہر کوئی پریشان ہے. سب کیسے چلے گا؟ جس ملک میں ایکسپورٹرز کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی اب ہم نہ ڈالر کا ہمیں پتہ ہے, نہ ہمیں گیس کا پتہ ہے, نہ ہمیں بجلی کا پتہ ہے, نہ ہمیں پانی کا پتہ ہے. ہم کس طرح کام کریں, ہم کس طرح ایکسپورٹ کریں؟ برآمد کنندگان نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی ماہ سے گورنر اسٹیٹ بینک کو ہی مقرر نہیں کیا جا سکا. یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی آئندہ 2 ماہ میں بڑی تعداد میں صنعتیں بند ہو جائیں گی. کیمرامین سجاد کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی غنڈہ گردی اہم نوعیت کا کیس ہے. عدلیہ کا فل بینچ اسے دیکھے اور کارروائی کرے. مرتضی وہاب بولے عمران خان اداروں کو پریشر دے کر یرغمال بنانا چاہتے ہیں, جس کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب میں گزشتہ روز عدالتی دیواریں پھیلانے کا معاملہ سندھ کے صوبائی وزراء پاکستان تحریک انصاف پر برس پڑے. کراچی فیریئر ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی کو انتشاری جماعت قرار دے ڈالا. میں تو کہتا ہوں جی سپریم کورٹ کو پہلے اس کیس سے سننے سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کل جو سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں, جو ان کے گیٹ پھلانگے گئے, اور احتجاج کی کال کس نے دی تھی؟ احتجاج کی کال دی تھی عمران خان نیازی نے. پہلے اس کا فیصلہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ اگنور کرنا شروع کر دیا تو کل کو ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا. کہا کہ ہم سپریم کورٹ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کا فل بینچ کارروائی کرے. مرتضی وہاب بولے یہ ملک میں محض افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. ہر غنڈہ, ہر بدماش, ہر دہشت گرد پھر اسی طرح کی ٹیکٹکس اپنائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ملک ان کے والد صاحب کا نہیں ہے. یہ آئین, یہ قانون ان کے باپ کا نہیں ہے. اس آئین و قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے سیاسی کارکنان نے بڑی جدوجہد کی ہے. پاکستان کے وکلاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے آئین کو پامال نہیں کرنے دیں گے اور آئین کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے. عمران خان اداروں کو پریشر دے کر یرغمال بنانا چاہتے ہیں. سندھ کے صوبائی وزراء نے مزید کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر فیصلہ سنایا. حمزہ شہباز اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں, جس پر پی ٹی آئی والے انارکی پھیلا رہے ہیں. کیمرامین حمزہ راجپوت کے ہمراہ اقتدار انور, سٹی 21.
چیئرمین ایسوسییشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز محسن شیخانی نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال پر دیا ہے۔ محسن شیخانی کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، سیاسی غیر یقینی صورتحال بھی بگڑتی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں کام نہیں ہو سکتا۔ محسن شیخانی نے مزید کہا کہ ان حالات میں بزنس کمیونٹی کا اپنا کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے، موجودہ حالات اور مہنگائی میں تعمیراتی پروجیکٹس مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ جو حالات ہے انسرٹنٹی ہماری پولیٹیکلی اور فائنینشلی دونوں طرف سے، اور ان حالات میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو رہا ہے بزنس کمیونٹی کو اپنا رول ادا کرنا، اپنا کاروبار کرنا، اور جب تک ان حالات میں رہیں گے، جب تک انسرٹن رہے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے پروجیکٹس بھی کمپلیٹ ہوں گے، ہم آنے والے وقتوں میں لوگوں کے ساتھ جو پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ پورا کر پائیں گے۔ تو میری خاص کر بزنس کمیونٹی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ سمجھے اپنی امپورٹنس۔ حکومت کا بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو یہ بہت بری حال ہے اس کنٹری کی، اور آنے والے وقتوں میں مزید برے سے برے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بزنس کمیونٹی کا رول ہے کہ وہ آئے سامنے اور اپنا رول ادا کرے، اپنے کمٹمنٹ، اپنے ملک کو سیف۔ میں ایز اے چیئرمین آباد ریزائن کرتا ہوں اپنی سیٹ سے بھی، اور ایز اے پیٹرن اور چیف آباد جو تھا وہاں سے ریزائن کرتے ہیں۔ انٹر بینک میں روپیہ بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ پہلی بار ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 17 روپے 42 پیسے مہنگا ہو کر 228 روپے 37 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا ہے، اور ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 230 روپے کی بلند ترین سطح قائم کرتی ہے۔ ڈالر کے زور نے روپیہ کر دیا کمزور۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق سیاسی غیر یقینی صورتحال روپے کو لے ڈوبی، روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ ایک ہفتے میں تاریخ میں پہلی بار روپے کی قدر میں 8% کی کمی ہوئی۔ ایک ہفتے میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر 17 روپے 42 پیسے مہنگا ہو کر 228 روپے 37 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کر 230 روپے تک جا پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں بیرونی قرض کی مرد میں 38 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے۔ سیاسی غیر یقینی اور ڈالر کی کمی سے روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا ہے۔ تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر ڈالر چلا گیا۔ ڈالر 210 روپے سے بڑھ کے 230 روپے کے قریب چلا گیا، جو کہ ایک ہفتے کے اندر تاریخ ہے کہ 19 روپیہ ڈالر بڑھ گیا۔ اور ہمارے جو ملکی ذخائر ہیں وہ 9 کچھ ارب ڈالر رہ گئے، جو چائنا سے ہمیں 2.5 بلین ڈالر آیا تھا، اس کے آنے کے بعد سے پہلے جو لیول تھا اب یہ اس سے بھی نیچے لیول ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے میں یورو 21 روپے مہنگا ہو کر 231 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 21 روپے مہنگا ہو کر 271 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ایک ہفتے میں پہلی بار امارتی درہم 4 روپے 40 پیسے مہنگا ہو کر 61 روپے 60 پیسے اور سعودی ریال 4 روپے 60 پیسے مہنگا ہو کر 60 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سیاسی غیر یقینی اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی نظر آئے ہیں۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1997 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے 7 روز میں سرمایہ کاروں کو 676 ارب روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ سیاسی غیر یقینی کے باعث ایک ہفتے میں اسٹاک مارکیٹ شدید مندی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1997 پوائنٹس کی شدید مندی ہوئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 4.75% کمی سے 40,077 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے میں شیئر کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو 676 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 7,429 ارب روپے سے گھٹ کر 6,753 ارب روپے رہ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کار محتاط نظر آئیں۔ یہ بھی کہا کہ مارکیٹ کی نظریں IMF بورڈ کی منظوری سے پہلے تمام شرائط کے مکمل ہونے پر لگی ہوئی ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔